لوگ آپ کے مہمان بنے، اور جس دن لوگ آپ کے مہمان بنے اس دن آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور مہمان بھی زیادہ آ گئے، آپ کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ، وہ آپ کو عرض کرتی ہیں کہ آج مہمان بھی زیادہ ہیں اور گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں سائرہ قریب میں مصر شہر ہے، وہاں میرا ایک دوست ہے، اور جب قحط پڑتا ہے تو وہ غلہ اپنے ہاں جو ہے وہ جمع کر لیتا ہے اور پھر تھوڑا تھوڑا کر کے لوگوں کو دیتا ہے۔ وہ میرا دوست ہے، میں اس کے پاس اپنے جو ہے وہ غلاموں کو بھیجتا ہوں، جا کر اس سے غلہ لے آئیں گے اور ہم مہمانوں کو کھانا کھلا دیں گے، ہم مہمانوں کو کھانا کھلا دیں گے۔ آپ نے 5 اونٹ تیار کروائے، 5 اونٹ تیار کروائے، اور 5 اونٹ جو ہے 5 بندے تیار کیے، ان کے ساتھ 5 اونٹ، اس کے اوپر جو ہے وہ سامان لانے والا، غلہ لانے والا، وہ توڑے بھی رکھوا دیے گئے، اور ان 5 شخصوں کو تیار کر کے مصر بھیجا گیا۔ جب مصر گئے اس شخص سے ملاقات کی، اس شخص سے ملاقات کی جس کے پاس حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بھیجا تھا۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اس شخص کے پاس بھیجا کہ وہاں جاؤ، میرا پیغام دینا، اس سے غلہ لے کر آنا، اور اس طرح ہم مہمانوں کو کھانا دیں گے۔ جب اس شخص کے پاس مصر میں وہ غلام پہنچے تو اس شخص کو عرض کی گئی کہ اس طریقے سے ابراہیم خلیل اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور اس طریقے سے غلہ لانے کا کہا ہے، ان کے پاس مہمان آئے ہیں۔ اگلا شخص جس کے پاس بھیجا تھا، اگلا شخص جو مصر میں رہ رہا تھا، وہ جواب دیتا ہے جناب میں نے جمع تو بہت سارا غلہ کیا تھا، لیکن لوگ میرے پاس آتے گئے، میں نے ان کو دے دیا، اب غلہ ختم ہو گیا۔ اب وہ جو ہے لوگ جو ہیں وہاں سے خالی سواریاں لے کر واپس آ گئے۔ وہ جو غلام تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے، وہ خالی سواریاں لے کے واپس آئے۔ اب جیسے ہی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے بالکل گھر کے قریب پہنچے تو ان 5 نوجوانوں نے سوچا کہ مہمان سامنے بیٹھے ہیں، آپ کے گھر کی دیواریں چھوٹی ہیں، اگر انہوں نے ہمیں خالی آتے دیکھا تو ان کے دل پہ اچھا نہیں گزرے گا، اور وہ کیا سوچیں گے کہ ان کو غلہ نہیں ملا، وہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ ان 5 سواریوں کے ان توڑوں کے اندر ریت بھر لی۔ کیا بھر لی؟ ریت۔ اور ریت بھر کے انہوں نے کہا کہ یہ ہم لے جاتے ہیں اور وہاں جا کے رکھ دیں گے، اور جیسے ہی وہاں جا کے ہم رکھیں گے تو مہمان دیکھیں گے کہ غلہ آ گیا ہے اور ابھی کھانا تیار ہو جائے گا، اور تھوڑی دیر گزرے گی تو ہم ان کو سمجھا دیں گے کہ اس طریقے سے ان کے پاس غلہ ختم ہو گیا تھا اور ہمیں غلہ نہیں ملا، تو ہم ان کو یہ جواب دے دیں گے۔ اب یہ توڑے جو ہیں جو ریت کے بھر کر آئے تھے، یہ ایک سیٹ پر رکھ دیے گئے، ایک سیٹ پہ رکھ دیے گئے۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے، آپ کی نماز جاری تھی۔ ایک روایت کے مطابق نماز جاری تھی، ایک روایت کے مطابق آپ سوئے ہوئے تھے جب وہ لوگ واپس آئے، آپ آرام کر رہے تھے۔ اب جب آپ آرام کر رہے ہیں، آپ کی جو زوجہ محترمہ تھی حضرت سارہ، انہوں نے وہ توڑے کھولے تو اس میں ریت نہیں تھی بلکہ ایک خوشبودار گندم اس کے اندر موجود تھی، اور 5 توڑوں کے اندر گندم موجود تھی، خوشبودار اور انوکھے انداز کی گندم۔ حضرت سارہ کہتی ہیں کہ میں نے اس جیسی گندم پہلے کبھی نہیں دیکھی، اتنے موٹے دانے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھے، ایسی گندم اس کے اندر بھری ریت تھی لیکن وہ گندم میں تبدیل ہو گئی۔ اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب بیدار ہوئے، اس روایت کے مطابق جب بیدار ہوئے تو آپ نے حضرت سارہ سے پوچھا کہ کیا کوئی غلہ یا کوئی کھانے کی چیز آئی ہے باہر سے، اور یہ پوچھنے کے بعد حضرت سارہ نے کہا کہ جی ہاں چیز آ گئی ہے اور میں نے کھانا بنانا شروع کر دیا ہے، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے نماز شروع کر دی، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا تھا اور نماز بھی پڑھنی تھی، نماز شروع کر دی۔ آپ کی نماز کی حالت کے اندر ہی وحی آ گئی، نماز کی حالت کے اندر ہی وحی آ گئی، اور وحی کیا تھی کہ اللہ رب العزت نے وحی یہی بھیجی تھی کہ آپ کے غلام گئے تھے غلہ لینے، انہیں غلہ نہیں ملا، انہوں نے ریت بھر لی، میں نے اپنی قدرت سے اس ریت کو اس گندم کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ یہ وحی آئی حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پاس۔ اب جب یہ وحی آئی، آپ نماز سے فارغ ہوئے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد جب آپ کی زوجہ محترمہ کے پاس گئے، حضرت سارہ کے پاس، وہ بتاتی ہیں کہ اتنی خوبصورت گندم، اتنے موٹے موٹے دانے، اور جب میں روٹی پکا رہی تھی تو اتنی انوکھی خوشبو اس میں سے آ رہی تھی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ وہ میرے دوست نے گندم نہیں بھیجی، وہ مصر کے اندر سے میرے دوست نے گندم نہیں بھیجی،
آپ اس کی تعریفیں کر رہی ہیں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ آپ اس کی تعریفیں کر رہی ہیں کہ اس نے اتنی انوکھی گندم بھیجی اور اتنی خوشبو والی گندم بھیجی. حضرت ابراہیم خلیل اللہ فرماتے ہیں کہ اس میرے دوست نے یہ گندم نہیں بھیجی، بلکہ جب یہ غلام واپس آئے تھے انہوں نے تو ریت بڑی تھی، اللہ رب العزت نے اس ریت کو گندم کے اندر تبدیل فرما دیا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ہو میرا خلیل اور اس کے در سے مہمان خالی چلے جائیں، وہ میرا خلیل اس کے در سے لوگ خالی چلے جائیں اور بھوکے پیاسے خالی چلے جائیں. وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے خلیل کے در سے کوئی خالی نہ جائے، اس لیے اللہ رب العزت نے اس ریت کو گندم کے اندر تبدیل فرما دیا. یہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی مہمان نوازی کا واقعہ ہے، اور اللہ رب العزت نے آپ کو وہ مقام و وہ رتبہ عطا کیا تھا کہ باقی انبیاء سے آپ کی امتیازی شان ہے، اور کئی شانیں باقی